بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد کاشف ہے اور میں اسپیرٹ گروپ آف کالجز منڈی بہاؤالدین کے LMS فورم سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اکنامکس کے چیپٹر نمبر 2 افادہ کے سلسلے کا دوسرا لیکچر۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے افادہ کے مختلف تصورات کو سنا اور اس کی کچھ وضاحت سنی، تو اس لیکچر میں انشاءاللہ قانون تکلیل افادہ مختتم کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قانون تکلیل افادہ مختتم، جس کو ہم لا آف ڈیمنشنگ مارجنل یوٹیلیٹی بھی کہتے ہیں، یہ افادہ کے سلسلے کا پہلا قانون ہے اور اس کو فرسٹ لا آف کنزمپشن بھی کہا جاتا ہے۔ قانون تکلیل افادہ مختتم بنیادی طور پر مارشل نے پیش کیا اور یہ کلاسیکل تھیوری میں شامل ہے، اور اس قانون کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ جیسے جیسے ہم کسی چیز کو استعمال میں لاتے ہیں، اس کی ضرورت کی شدت اور اس کا مختتم افادہ ہمارے لیے اتنا ہی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس قانون کی باقاعدہ وضاحت پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اگر آپ کے پیپر میں یہ کویسچن آتا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں 4 چیزیں لکھنی ہوتی ہیں۔ ان 4 چیزوں کو آپ لکھیں گے تو آپ کا جواب مکمل تصور کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ اس قانون کا تعارف پیش کریں گے اور اس کی تعریف لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر اس قانون کے مفروضات بیان کیے جائیں گے، جس کو ازمپشنز کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس قانون کی وضاحت ہوگی، جس میں ٹیبل اور ڈائیگرام کو آپ شامل کریں گے، اور آخری نمبر پہ اس قانون کی لمیٹیشنز یا حدود پیش کی جائیں گی۔ تو بنیادی طور پہ اس جواب کے 4 حصے ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف۔ سب سے پہلے اس قانون کی وضاحت اور تعریف۔ قانون تکلیل افادہ مختتم کی تعریف ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے کہ دیگر امور بدستور رہتے ہوئے جب صارف کسی ایک شے کی مسلسل اور لگاتار اکائیاں استعمال کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا مختتم افادہ بتدریج گرتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر آپ انگلش میں پیپر حل کرنا چاہیں گے تو پھر آپ اس کی تعریف یوں لکھیں گے: whenever a consumer consumes successive units of a commodity, its marginal utility goes on diminishing۔ یہ تو ہو گئی اس قانون کی تعریف۔ جب آپ اس کی وضاحت پیش کریں گے تو اس کے لیے آپ ایک چھوٹی سی مثال لکھیں گے، اس کا ایک ٹیبل تیار کریں گے اور ایک ڈائیگرام۔ جیسے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں یہ ٹیبل دکھائی دے رہا ہے، اس ٹیبل کے مطابق ہم نے مثال یہ لی ہے کہ فرض کریں کہ ایک صارف سیب کھانا شروع کرتا ہے۔ جب وہ پہلا سیب استعمال کرتا ہے تو اس وقت اس کی بھوک کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اس سیب سے حاصل ہونے والا افادہ یا یوٹیلیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب دوسرا سیب وہ استعمال کرے گا تو اس کی بھوک کی شدت کم ہو چکی ہوگی، تو اس لیے دوسرے سیب سے حاصل ہونے والا افادہ بھی کم ہوگا، کیونکہ افادے کا دار و مدار ضرورت کی شدت پر ہوتا ہے۔ اور جب وہ تیسرا سیب استعمال کرے گا تو اس کا افادہ دوسرے سے بھی کم ہو جائے گا، اور یوں جیسے جیسے وہ سیب کھاتا چلا جائے گا اس کا مختتم افادہ گرتا چلا جائے گا۔ ایک لیول آئے گا جس کو کہتے ہیں سیچوریشن پوائنٹ یا نقطہ سیری۔ اس نقطہ پر جب صارف کی بھوک ختم ہو چکی ہوگی، جب اس کو مزید سیب کھانے کی خواہش نہیں رہے گی، تو اس وقت اس کا مختتم افادہ 0 ہو جائے گا۔ اور اگر مختتم افادہ 0 ہو جانے کے بعد بھی کسی چیز کا استعمال جاری رکھا جائے تو پھر اس کا مختتم افادہ منفی ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس ٹیبل کی آخری اکائیوں میں آپ کو منفی افادہ دکھائی دے رہا ہے۔ ٹیبل بنانے کے بعد پھر آپ اسی کو گراف میں کنورٹ کریں گے۔ گراف میں آپ وائی ایکسس کے اوپر مختتم افادے کو دکھائیں گے اور ایکس ایکسس پر آپ چیز کی اکائیوں کو ظاہر کریں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے 7 اکائیاں لی ہیں تو ایکس ایکسس پہ آپ کو 1 سے لے کر 7 تک نشان لگانے ہیں،
اور وائی ایکسس پہ آپ نے مختتم مفادے کے نشان لگانے ہیں، اور پھر جو ٹیبل آپ نے بنایا تھا اس ٹیبل میں سے ویلیوز لے کے ان کو آپ اس گراف میں فٹ کرتے چلے جائیں گے، جیسا کہ پہلی اکائی کا افادہ 20 یونٹ ہے، دوسری اکائی کا افادہ 18 یونٹ ہے، تیسری اکائی کا افادہ 16 یونٹ ہے، یا ٹیبل میں جو بھی آپ نے ویلیوز لکھی ہیں ان کو آپ پلاٹ کرتے چلے جائیں گے، اور ان نکات کو ملانے سے جو گراف حاصل ہوگا اس کو کہیں گے مارجنل یوٹیلیٹی یا مختتم افادہ کا گراف۔ یہاں پر آپ کے 2 حصے مکمل ہو جائیں گے، پھر تیسرے حصے میں آپ اس کے مفروضات لکھیں گے۔ جو بھی قوانین معاشیات میں پیش کیے جاتے ہیں اس کے چند ایک مفروضات ہوتے ہیں۔ مفروضات سے مراد ہے وہ پری کنڈیشنز یا وہ پیرامیٹرز جن کا موجود ہونا ضروری ہے، تب یہ قانون اپلائی ہو سکتا ہے۔ تو قانون افادہ مختتم کے جو مفروضات ہیں ان کی تفصیل آپ کو اپنی کتابوں میں مل جائے گی۔